بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نور اللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ایکسٹینشنوں کا دور پھر آنے والا ہے. چیف جسٹس اور آرمی چیف کی ایکسٹینشن کی باتیں ہو رہی ہیں. کیا یہ ایکسٹینشن ہوگی؟ کون کروا رہا ہے اور کیوں کروا رہا ہے؟ اور آرمی چیف کی بات کریں تو آپ کو پتہ نا، کاغذات میں یا قانونی طور پہ آرمی چیف کا باس خواجہ آصف صاحب ہیں جو وزیر دفاع ہوتے ہیں. یعنی وزیر دفاع آرمی چیف کا باس ہوتا ہے. تو وزیر دفاع تو بڑے ڈرپوک ہیں. وہ تو ڈرتے ہیں. مطلب اب کس سے ڈرتے ہیں؟ جو آپ سمجھ رہے ہیں وہ نہیں ہے. وہ کسی اور سے بھی ڈرتے ہیں. ویسے تو بہت سے لوگوں سے ڈرتے ہیں، لیکن جس کا اناؤنس کیا انہوں نے وہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کس سے ڈرتے ہیں. اور جناب ڈرنے کی بات ہو تو وہ 6 ججز کی کہانی بھی تو ہے نا، جنہوں نے خط لکھا ہے اور اس پہ کمیشن بن گیا ہے. کمیشن کو تو مسترد کیے جا رہے ہیں، وکیل ڈھیر سارے اور پتہ نہیں کون کون کر رہا ہے، لیکن وہ ججز دباؤ میں کیا فیصلے کیے ہیں، چھوٹا سا ڈیٹا آیا ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اور جناب اگر آپ نے خود کبھی میٹرک کا امتحان دیا یا آپ کے بچے کوئی میٹرک کا امتحان دے رہے ہیں تو کیا آپ کو پتہ ہے کہ ایگزام کیسے ہو رہا ہے؟ خصوصاً لاہور بورڈ میں کتنی نقل ہو رہی ہے، کیسے کیسے چیزیں بکی ہوئی ہیں، کون امتحان لینے آتا ہے، کس کس کو معطل کیا جا رہا ہے، کتنے چھاپے پڑ رہے ہیں، کیا ہونے کیا جا رہا ہے. میٹرک کے امتحان کی بات ہو رہی ہے جو آج کل چل رہا ہے. 10th کلاس کا کمپلیٹ ہو گیا، 9th والا بھی چل رہا ہے. تو ان سب چیزوں پہ میں آپ کے ساتھ بات کروں گا. تو سب سے پہلے بلکہ سب سے پہلے آپ کو بتاؤں، شیر افضل مروت صاحب پی ٹی آئی والے جناب آپس میں گھمسان کی لڑائی ہو رہی ہے. گھمسان میں یہ جو ہوتا ہے نا، کچھ سن نہیں ہوتا، ویسے بتا رہا ہوں، گھمسان کی لڑائی ہو رہی ہے. اور شیر افضل مروت صاحب ورسز میجر عادل راجہ ورسز بیرسٹر گوہر ایوب، عمر ایوب، اسد کیسر، پتہ نہیں کس کس سے جھگڑے ہو رہے ہیں. لیکن شیر افضل مروت صاحب نے کچھ باتیں بڑی مزیدار سی کھول دی ہیں. پی ٹی آئی نے ہم سب کو یہ بات ہوتی ہے کہ انہوں نے سوشل میڈیا پہ بڑا کام کیا. اور کیسے کیا، کیا کیا آپ سوچیں. عمران خان خود، پوری پی ٹی آئی اور باہر کی دنیا سے سپورٹ، اور وہ ٹیمیں انڈیا اور امریکہ اور اسرائیل اور جو الزامات لگتے ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن آپ سوچیں کیا کیا کچھ ہوں گے. ایک شیر افضل مروت جس کی پارٹی میں بھی کوئی بڑی پوزیشن نہیں ہے، جسٹ ریممبر، وہ رو رہے ہیں کہ جناب میرے خلاف کام ہوتا ہے تو میں نے اپنی سوشل میڈیا ٹیم بنا لیا ہے. اور وہ اپنی سوشل میڈیا ٹیم بنا کر انہوں نے کیا کیا گل کھلائے ہیں، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ پی ٹی آئی اصل میں کس لیول پر اور کیا کر رہی ہوگی. یہ جو پروپیگنڈا چلتا ہے، جو مائنڈ میک اپ ہو رہا ہے، سارا جو کچھ ہوا ہے نا، وہ ایبسولوٹلی ناٹ، اور حقیقی آزادی اور شعور جو ملا ہے وہ کیسے ملا، اس کی ایک چھوٹی سی مثال شیر افضل مروت صاحب کے ٹویٹر سے جب انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے، ایکس اب تو وہ ہو گیا ہوا ہے، پتہ نہیں اس کو ایکس کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے ایکس کیا ہے، لیکن خیر ٹویٹ کیا ہے، اور ایکس اب وہ پلیٹ فارم کا نام ہے. تو اس پہ انہوں نے کہا کہ انہوں نے اب اپنی ٹیم بنا لیا. انہوں نے کہا میرے خلاف جو باتیں کر رہے ہیں، میرے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں، تو اب اپنی میں نے سوشل میڈیا کی ٹیم بنا لی ہے. اور اس میں زیادہ تر فیس بک پر فوکس کر رہے تھے. انہوں نے بتایا کہ میں نے تقریباً 3500 تو مروت ہیں، یعنی آپ ابھی تو دیکھیں 3500 بندے تو انہیں اپنی کلین کے، اپنے قبیلے کے مل گئے ہیں، جو انہوں نے فیس بک اور ٹویٹر اور ٹک ٹاک پر شفٹ کر دی ہیں، اور انہیں ٹریننگ بھی دی گئی ہے. اچھا جی. اور گروپوں میں شامل ہونے کی 12,000 درخواستوں میں سے ان کے پاس 12,000 درخواستیں تھیں، جس میں سے پہلے ہی 8,000 کارکنوں کو حتمی شکل دے دی ہے. میں آپ کو پھر یاد کرا دوں، یہ میں صرف شیر افضل مروت کی بات کر رہا ہوں. ابھی پی ٹی آئی کا لیول سوچے، جب وہ جو کام کر رہے تھے، جس کا یہ سارا نتیجہ نکلا ہے، وہ کس لیول پر ہوگا، اس کا میگنیچیوڈ آپ سوچیں. اچھا، ان گروپس کا مقصد ہمارا اور خان کے پیغام کو آگے لے کر جانا ہے، وہاں تک عزت، یہ وہ سارا کچھ تو ہوگا. یوٹیوب پہ، ٹویٹر اور فیس بک اور ٹک ٹاک پر اپنے گروپس کے ہر ممبر کو کم از کم 20,000 فالوئنگ فراہم کروں گا. یہ شیر افضل مروت صاحب بتا رہے ہیں. اچھا جی. مجھے اس میڈیا ٹیم کے پس منظر کے بارے میں لوگوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اور 5 اپریل سے میری ٹیم میڈیا پر ہر جگہ موجود ہوگی، نظر آئے گی، ہر جگہ بات کرے گی. ہم 5 یوٹیوب ویلاگرز کو بھی پروموٹ کریں گے. پہلے والے جو پروموٹ ہوئے ہیں وہ ہم نے دیکھے ہوئے ہیں. اور بدسلوکی کرنے والوں کو ان کے منہ پر تھپڑ لگے گا. ہم 5 اپریل کو ہر جگہ نظر آئیں گے. تو جناب ایک شیر افضل مروت جب کام کرنے جا رہا ہے تو 8,000 کارکن اس کے پاس پہلے ہی ہیں. 3500 تو صرف مروت ہیں جنہیں ٹریننگ دے کر انہوں نے اس کام پر لگا دیا، اور 5 اپریل سے وہ بھرپور طریقے سے کام شروع کر دیں گے. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو سیاسی جماعتیں یہ رونا روتی ہیں
کہ سوشل میڈیا کا استعمال کیا گیا تو دور اگر ہے سوشل میڈیا کا تو اس کے مطابق اس کو کاؤنٹر کریں. اور میرا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ ان کو گالیاں نکالنا شروع کر دیں. آپ لوگوں کو ایجوکیٹ کریں, چیزیں کلیئر کریں, پوزیشن کلیئر کریں اور حقائق بتائیں. وہ جو جھوٹ بول بول کر ایک ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے نا ہر چیز کو, جس کی وجہ سے پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ جا کر GHQ پہ اٹیک کرتے ہیں, پاکستان کی ہی ایئر بیسز پر اٹیک کرتے ہیں. میاں والی میں جیسے ہوا, کور کمانڈر ہاؤس پر اٹیک ہوتا ہے, شہداء کی یادگاروں پر اٹیک ہوتا ہے. یہ سب چیزیں اس لیے ہوتی ہیں کہ ہم اپنے لوگوں تک اپنا میسج نہیں کمیونیکیٹ کر پاتے. PTI کا میسج گیا ہوتا ہے, صرف ان کا جاتا ہے. اچھا, یہ ہو رہا ہوتا ہے. دوسری طرف وہ پھر ٹاپ لیول پر بھی مطلب عمران ریاض صاحب ان جیسے لوگ جو ہیں جو ولاگرز انہوں نے پروموٹ کیے ہوئے تھے, اب وہ کیا کرتے ہیں, اب وہ ایکسٹینشن کروا رہے ہیں چیف جسٹس کی, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ تو اب سازش اب سامنے آئی ہے کہ کیا ہو رہا ہے. ان کے خیال میں جو سارا کچھ ہوا ہے وہ چیف جسٹس نے کیا, اور چیف جسٹس نے اس لیے کیا ہے کہ انہیں ایکسٹینشن ملنی تھی. اب یہ پورا ایک PTI کا جو سوشل میڈیا اس کام پر لگا ہوا ہے, اور ساتھ ہی آرمی چیف کی بھی ایکسٹینشن ہو جانی ہے یار. اچھا, اگرچہ چیف جسٹس کی ایکسٹینشن کے حوالے سے ایک چیز جو ہو رہی ہے کوٹ, وہ یہ ہے کہ چیف جسٹس کی جو ٹرم ہے اس کو ٹینیور ٹرم بنا دیا, جیسے آرمی چیف کی ہے کہ جب وہ چیف جسٹس بن جائیں گے تو اس سے آنورڈس پھر انہیں 3 سال یا جو بھی ایک خاص ایک مخصوص ٹرم ہوگی جو ڈیسائیڈ ہو جائے گی وہ قانون کے مطابق ہوگی. اچھا, وہ اگر ہوگی تو سب کے لیے ہوگی, لیکن لوگوں میں نفرت پیدا کرنے کے لیے, شور مچانے کے لیے, ہنگامہ آرائی کے لیے, وہ ہے نا شیر افضل مروت صاحب بھی جو کہہ رہے تھے کہ 30,000 بندے نکل آئے تو میں پتہ نہیں کیا کر دوں گا. پتہ نہیں کیا کرنا چاہتے ہیں, مطلب ملک کو آگ لگانا چاہتے ہیں, توڑنا چاہتے ہیں, ہنگامہ آرائی کرنا چاہتے ہیں, انارکی پھیلانا چاہتے ہیں, کیا کرنا چاہتے ہیں. تو وہ اس طرح سے یہ سارا ان کا جو سوشل میڈیا کی ٹیم ہے وہ اسی کام پہ لگی ہوئی ہے. اچھا, اسی میں وہ 6 ججز والا کیس بھی ہے, جو ججوں کا کیس آیا ہوا ہے اور اس پہ بڑا شور مچا ہوا ہے. ایک تو ان سب نے کہا جی اس کا ہم 300 وکلا نے, اب خبر سنیں آپ کہ تصدق جیلانی کے بیٹے سمیت 300 وکلا نے اس کو مسترد کر دیا. 25 کروڑ لوگوں کا ملک ہے شاید یہ, اور لاکھوں وکیل ہیں, اور اس میں سے 300 وکلا اور تصدق جیلانی کا بیٹا. اچھا جی, آصف زرداری کا بیٹا کوئی بات کہے تو وہ تو الٹ ہو جائے گی, یوسف رضا گیلانی کا بیٹا کوئی بات کرے تو اس کو تو سنیں گے نہیں, اور نواز شریف کا بیٹا کوئی بات کرے تو اس پہ نعرے مارتے پھریں گے اس کے خلاف. تصدق جیلانی کے بیٹے نے اگر کچھ کہہ دیا تو وہ کوٹ ہو رہا ہے, بڑی بات ہے, واہ کیا کمال ہے ویسے. اور بھائی مسئلہ کیا ہے, مسئلہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے, پوری سپریم کورٹ نے بیٹھ کر اس کو کیس کو سنا ہے, 2 دن جو ہیئرنگ ہوئی ہے فل کورٹ کی, اور اس کے مطابق یہ جو کمیشن بن گیا اور کمیشن نے فیصلہ کرنا. آپ جس طرح مرضی اس کو کرتے رہیں, لیکن اصل میں وہ ججز تھے کون اور کر کیا رہے تھے, مسئلہ تو ان ججز کا بھی ہے نا. آپ یہ دیکھیں کہ ان ججز نے اس وقت ہمت کیوں نہیں کی جب ان پر پریشر تھا, اگر ان کے بقول مان لیا جائے تو. اور ہوتا ہے, میں اس بات سے انکار نہیں کرتا کہ ہوتا ہے, ہم نے دیکھا ہوا ہے. وہ خان صاحب کا ہی دور تھا جب وہ کرنل صاحب کورٹ سے بھاگ رہے ہوتے تھے, نکل رہے ہوتے تھے, اور پیچھے پیچھے میڈیا والے بھاگ رہے ہوتے تھے, اور وہ جواب نہیں دے سکتے تھے, وہ چلا رہے ہوتے تھے, ہم نے دیکھا ہوا ہے. اچھا, کوئی نہیں بولتا تھا, نہ خان صاحب بولتے تھے, نہ ان کی پارٹی بولتی تھی, نہ یہ سارے شہزادے جو اب بیٹھ کے میڈیا پہ شور مچا رہے ہیں یہ بولتے تھے, نہ یہ ججز بولتے تھے. ججز کا چھوٹا سا ایک وہ میاں داؤد صاحب ہیں, آپ کو پتا ہے بہت بڑے وکیل ہیں, بڑے وکیل اس لیے کہ وہ سپریم کورٹ کے ایک وکیل کی چھٹی کرائی ہوئی ہے انہوں نے, وہ جو لاسٹ ہوا نا جوڈیشل کونسل کے ذریعے فارغ, وہ ان کا بہت بڑا رول ہے اس میں. مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو 6 ججز ہیں جنہوں نے یہ خط لکھا ہے, جن میں جسٹس محسن اختر کیانی صاحب ہیں, طارق جہانگیری صاحب ہیں, بابر ستار صاحب ہیں, ارباب محمد طاہر صاحب ہیں, سردار اعجاز اسحاق خان صاحب ہیں, اور جسٹس سمن رفت صاحبہ ہیں. یہ سارے ججز نے ظاہر ہے اس پچھلے 8-10 ماہ میں جو کیسز سنے ہیں ان کا ایک ڈیٹا وہ میاں داؤد صاحب نے شیئر کیا ٹی وی پروگرام میں. ان کے مطابق پچھلے 8-10 ماہ میں وہ کیسز جو PTI سے ریلیٹڈ تھے, عمران خان سے یا PTI کی لیڈرشپ سے یا PTI کے کارکنوں سے, ان میں محسن اختر کیانی صاحب کے پاس 16 کیسز آئے. ان 16 کیسز میں سے 8 PTI کے حق میں فیصلے ہوئے ہیں, 1 ان کے خلاف ہو گیا, مسترد ہو گیا, اور 7 ابھی پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں. تو 50% تو ویسے ہی ان کے ہاتھ میں ہو گیا, اور باقی ابھی پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں, خلاف نہیں ہوئے, صرف 1 ہوا ہے مسترد. اچھا جی, جسٹس جہانگیری صاحب جو ہیں, طارق جہانگیری صاحب, ان کے پاس 15 کیسز آئے ہیں, ان میں سے 9 کا فیصلہ PTI کے حق میں ہوا ہے, 3 ان کے خلاف ہوئے ہیں, اور 3 ابھی پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں. ٹھیک, آپ 3 گنا جو ان کے خلاف ہیں اس سے 3 گنا زیادہ جو ہے ان کے حق میں ہوئے ہیں. جسٹس بابر ستار صاحب کے پاس 10 کیسز آئے ہیں, جن میں سے 4
جو ہے پی ٹی آئی کے حق میں فیصلے ہوئے ہیں، ایک ان کے خلاف ہوا ہے اور باقی 5 جو ہیں وہ بھی پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں. جیسے سمد رفت صاحبہ کے پاس 14 کیسز آئے ہیں، ان میں سے 7 پی ٹی آئی کے حق میں فیصلے ہوئے ہیں اور 7 ابھی صرف پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں. اور ایک اور جج کے پاس 21 کیسز آئے ہیں جس میں سے 11 پی ٹی آئی کے حق میں ہوئے ہیں، ایک ان کے خلاف ہوا ہے اور 9 ابھی پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں. مطلب آپ لیول دیکھیں کہ سارا کچھ ہو تو پی ٹی آئی کے حق میں رہا ہے اور وہ لوگ ہمیں بتا رہے ہیں کہ بڑا پریشر تھا جی. پھر وہ بھی بتا دیں، وہ ججز کو چاہیے یہ بھی بتا دیں کہ وہ کون سے کیسز تھے جو ان سے پریشرائز کر کے ان سے فیصلے کرا لیے گئے، وہ بتا دیں. وہ نہیں بتاتے ابھی. ٹھیک ہے، صرف ایک سازش مجھے تو یہ لگتی ہے، پتہ نہیں کہاں سے ہوئی ہے، کس لیول پر ہوئی ہے، کہ سسٹم کو ڈسکریڈٹ کرنا. اور ان لوگوں کو نظر آ رہا تھا کہ وہ جو امیدیں تھیں نا انہیں کہ قاضی صاحب کے بعد اپنی مرضی کے ججز اور پھر وہ چیف جسٹس اور وہ ان کی چھٹی ہوگی، بھاگ گئے، جو بھی ہوا ہے، تو اب انہیں آگے فرسٹریشن نظر آ رہی ہے اور جب کچھ سوجھ نہیں رہا، سجھائی نہیں دے رہا، تو پھر اس طرح کی حرکتیں ہو رہی ہیں. تو کر لیں، اچھی بات ہے. اس میں اب وہ جو ٹی او آرز بنے ہیں اور یہ سارا کچھ ہونے جا رہا ہے، مجھے لگتا ہے کوئی بہتر فیصلہ ہو جائے گا. چیزیں ٹھیک ہی ہونی ہیں اور وہ کہتے ہیں نا لگ پتہ جائے گا، تو وہ لگ پتہ جانا ہے. لیکن لگ پتہ تو بہت سے لوگوں کو جاتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے وزیر دفاع اتنی بڑی پوسٹ ہوتی ہے، اور پوسٹ اس حوالے سے آپ یہ دیکھیں کہ وہ آرمی چیف کے تمام سروسز چیفز کے باس ہیں بیسیکلی، وہ جو وزیر دفاع ہوتے ہیں. اچھا، انہیں بڑا بہادر آدمی ہونا چاہیے، لیکن عام طور پہ تو ہم سمجھتے ہیں نا کہ وہ چیفز سے ڈرتے ہوں گے. وہ بجلی کے ایک ڈیفالٹر سے ڈرتے ہیں. انہوں نے آج ایک ٹویٹ کیا ہوا ہے اور انہوں نے بتایا کہ گجرانوالہ میں ایک صاحب ہیں یا ایک کمپنی ہے جو گیپکو کی 35 کروڑ کے ڈیفالٹر ہیں، جن کے خلاف ایف آئی آر کٹی ہوئی ہے اور خواجہ صاحب ان کا نام نہیں لے رہے ہیں اس میں. وہ کہہ رہے ہیں وہ ان کے گھروں میں جب شادیاں ہوتی ہیں کئی ہفتے چلتی ہیں، ان کی خواتین ایسے کپڑے اتنے مہنگے پہنتی ہیں اور ساتھ پھر وہی مذہبی ٹچ بھی دیتے ہیں کہ اتنا جب غیر متوازن معاشرہ ہوتا ہے تو وہ اللہ کے غضب کو دعوت دیتا ہے. حضور، یہ جو آپ کا غیر متوازن رویہ ہے، خیر سوری میں اب وہ ٹچ نہیں دینا چاہ رہا مذہبی. مسئلہ یہ ہے کہ آپ وزیر دفاع ہیں، آپ حکومت کا ایک اہم عہدے پر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اس حکومت کا حصہ ہیں. تو یہ پبلک کو جو مذہبی ٹچ دے کے تبلیغی جماعت طارق جمیل صاحب کی جگہ بننے کی بجائے آپ اس پہ ایکشن لیں، کیبنٹ میں بات کریں، ہمیں ٹویٹر پہ نہ سنائیں. کیبنٹ میں کہیں کہ جناب یہ ایف آئی آر کٹی ہے، اس کو پکڑ کے اندر کریں، یہ ریکوری کریں. آپ سے اچھی تو نگران حکومت تھی جس نے 80 کروڑ روپے سے زیادہ 80 بلین روپیز کی ریکوری کی ہے بجلی چوروں سے، اور یہ 35 کروڑ والا پتہ نہیں کیوں بچ گیا. آپ کی چلے میں مان لیتا ہوں، پتہ نہیں کس کے اس کی کیا اپروچ ہوگی. اب تو آپ کی حکومت ہے نا، مہینہ ہو گیا، پکڑے اس کو، کیوں نہیں پکڑتے ہیں؟ ہمیں باتیں سناتے ہیں یار. ایک عام آدمی بیچارے کا 2 مہینے کا بل نہ جمع ہو تو میٹر کاٹ کے لے جاتے ہیں، اس کو بجلی نہیں مل سکتی. اس کی ایف آئی آر کٹی ہوئی ہے اور آپ ہمیں ٹویٹر پہ بیٹھ کے وہ تبلیغ کر رہے ہیں. کیا لوگ ہیں یار یہ. مطلب جو کرنے والا ہے وہ کام کرے نا. دوسری طرف کام جو ڈال جاتا ہے وہ ہے امتحانی نظام ہمارا. مطلب ویسے تو ہمیشہ سے چلتا آ رہا ہے، لیکن آج رانا سکندر حیات صاحب جو وزیر تعلیم ہے پنجاب کے، انہوں نے اعلان کیا کہ لاہور کے میٹرک کے امتحان میں لٹ مچی ہوئی ہے. اچھا، ایک تو مجھے نہیں سمجھ آتی وہ کمپیریزن کس طرح کر لیتے ہیں. شاید رانا سکندر حیات صاحب نے سندھ میں دیکھا ہو کہ کیا کچھ ہو رہا ہے. میڈیا میں ہم نے بھی بہت کچھ دیکھا ہے. انہوں نے کہا جی ہم سندھ سے بھی برے حالات ہیں اور یہاں پہ ایڈوانس بکنگ ہوئی ہے. سینٹر پورے سینٹر بک جاتے ہیں، 80,000 روپے میں سینٹر بک جاتے ہیں اور ایک پیپر کی جو پرائس ہے وہ 4-5 ہزار سے 7-8 ہزار روپے تک ہو رہی ہے. اچھا، اب مسئلہ یہ ہے میٹرک کا ایگزام 9th اور 10th کا الگ الگ ہوتا ہے. تو 10th کا ایگزام تو مکمل ہو چکا ہوا ہے. 9th میں بھی جو سائنس سبجیکٹس کے ایگزام ہیں، انگلش اور فزکس، کیمسٹری، کمپیوٹر سائنسز، بایولوجی وغیرہ، یہ پیپرز ہو چکے ہیں آج تک. اب صبح یعنی پیر کے روز میتھمیٹکس کا ایگزام ہے، امتحان ہے. تو اب وہ بتا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں اس کے لیے بھی ایڈوانس بکنگ ہو گئی ہے. اچھا، اس میں انہوں نے بہت ساری باتیں بتائی ہیں کہ شیخو پورہ سے لاہور میں لا کے اتنے ایگزامنرز کو لگایا گیا ہے، سپرنٹینڈنٹس کو لگایا گیا ہے، انویجیلیٹرز جو ہیں وہ باہر سے پرائیویٹ لے لیے جاتے ہیں. اچھا، یہ ساری باتیں وہ ہے، میں وزیر تعلیم کی اطلاع کے لیے عرض کر دوں، جو ہر سال ہو رہی ہوتی ہیں. مطلب بہت اچھی بات یہ ہے کہ کبھی تو رکنا ہوتا ہے نا. تو اگر انہوں نے روکنے کی کوشش کی ہے یا وہ کر رہے ہیں، وزیر تعلیم اور وزیر اعلیٰ پنجاب ہماری محترمہ مریم نواز صاحبہ، یہ سب لوگ اگر مل کے کوشش کریں تو یہ بہت اچھی بات ہے. لیکن ویسے صرف بتا رہا ہوں آپ کو اطلاع کے لیے کہ یہ ہر سال اسی طرح ہوتا ہے.
بلکہ وہ جو نگران ہوتے ہیں جب وہ ڈیل ہونی ہوتی ہے تو جس صاحب نے پیسے دیے ہوتے ہیں نا اپنے بچے کے کام کرانے کے لیے، وہ ساتھ یہ بھی ڈیل ہو جاتی ہے کہ اچھا جی نگران بھی آپ کی مرضی کا لگا دیتے ہیں تاکہ وہ زیادہ کیئر کر سکے گا بچے کی. تو یہ بہت سارے کام اسی طرح ہو رہے ہیں. پھر اس میں اسکول مافیا بڑا رول پلے کرتا ہے. وہ لوگ پرائیویٹ اسکولس نے جنہوں نے بڑی ہیوی فیسیں لینی ہوتی ہیں، اس کے لیے انہوں نے اپنا رزلٹ دکھانا ہوتا ہے کہ دیکھیں جی ہمارے بچے ٹاپ کر رہے ہیں، تو وہ ان ٹاپ پوزیشنس کے لیے بھی بیک اینڈ پہ بہت کچھ کرتے ہیں. اور یہ آج سے بات نہیں ہے، یہ اسکولس میں، کالجز میں اور یونیورسٹی کے ایگزام میں یہ بڑی پرانی کہانی ہے. 20-25 سال سے تو ہم سنتے آ رہے ہیں، جب ہم خود اسکول کے بعد کالجز میں آئے اور یہ سارا کچھ ہم نے دیکھا. تو یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں، یہ کوئی انوکھی چیز نہیں ہے. لیکن اچھی بات یہ ہے کہ وہ میٹرک کا ایگزام ہو، وہ انٹرمیڈیٹ کا ہو، وہ یونیورسٹی ایگزام ہو، جو بھی ہوں وہ فیئر ہونے چاہیے. نقل والا سسٹم ختم ہونا چاہیے. یہ بوٹی مافیا، یہ سینٹرز بک جانا، یہ ایگزامنرز کا بک جانا، سپرنٹینڈنٹس کا بک جانا، کنٹرولرز کا بک جانا. وہ چیئرمین کا انہوں نے کہا یہ تو پہلا سٹیپ ہے نا ان کو فارغ کرنا، بورڈ کے چیئرمین کو. یہ ساری چیزیں اپنی جگہ ٹھیک. مجھے امید ہے کہ وہ اس میں کامیاب رہیں. میں ان کے لیے دعا گو وزیر تعلیم کے لیے اور وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے کہ وہ ان ایفرٹس میں کامیاب رہیں، اس نظام کو جو خرابیاں ہیں اس کو ٹھیک کرے تاکہ جو ڈیزرونگ بچے ہیں جو اپنی محنت سے کام کرتے ہیں وہ پوزیشنز حاصل کریں، نہ کہ پیسے دے کر اسکولز والے یا کوئی انڈیویجولز پیسے دے کر اپنا یہ کام کرا لیں. یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن صرف یاد یہ کرا رہا ہوں کہ یہ بڑا پرانا کام ہے، آج کا کام نہیں ہے. تو اس لیے بڑی محنت کرنی پڑے گی. یہ 2-4 لوگوں کو اوپر سے پکڑ لینے سے کام نہیں ہوگا. سسٹم پہ نظر رکھنی ہوگی، اپنا ان پٹ دینا ہوگا، چیک کرنا ہوگا، تب جا کے یہ چیزیں ٹھیک ہوں گی. یہ ساری چیزیں ٹھیک کر لیں. اور مسائل تو چلتے رہتے ہیں. وہ بات ہو رہی ہے، کے پی والے کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے 3 ارب کا ہیلی کاپٹر خریدا جا رہا ہے، اور عظمہ بخاری اس کی کلیریفیکیشن دے رہی ہیں. وہ کہہ رہی ہیں نہیں جی 30 دنوں میں 30 نئے پروجیکٹس شروع کر دیے ہماری وزیر اعلیٰ نے، اور کسی میں ہمت ہے تو مقابلہ کر کے دکھائے. اچھا میں اس بات کو ویسے پرسنلی بڑا اپریشیٹ کروں گا کہ زبانی باتیں کرنے کی بجائے، اچھا وہ ممکن ہے جیسے جو ہوتا ہے ساری چیزیں، ہو سکتا ہے وہ 30 کے 30 کامیاب نہ ہو سکیں یار، اس میں سے 20 ہو جائیں گے، 15 ہو جائیں گے، کامیاب ہوں گے نا. جب حکومت چل رہی ہے اس پہ زور لگا رہی ہے اور وہ پوری ایفرٹس میں لگے ہوئے ہیں، ہر روز کام ہو رہا ہے، مانیٹرنگ ہو رہی ہے، اسیسمنٹ ہو رہی ہے، اور بڑے سینئر لوگ ساتھ لگے ہوئے ہیں. اب تو سننے میں آ رہا ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب کو بھی جب وہ سینیٹر بن جائیں گے انہیں بھی پنجاب حکومت میں شامل کیا جا رہا ہے تاکہ وہ بھی چیزوں کو مانیٹر کریں، دیکھیں، اپنا ان پٹ دیں. ظاہر بڑے سینئر سیاستدان ہیں، نون لیگ کے اہم وہ رہنما ہیں. تو نون لیگ کی کامیابی کسی بھی سیاسی وہ صوبے کی حکومت، وہ نون لیگ کی حکومت پنجاب میں ہے، وہ نون لیگ کی حکومت مرکز میں ہے اتحادی حکومت، وہ پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ میں ہے، وہ کے پی میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے، وہ بلوچستان میں پیپلز پارٹی اور اتحادیوں کی حکومت ہے. ان ساری حکومتوں کی کامیابی میری اور آپ کی کامیابی ہے. تو دعا کریں کہ یہ حکومتیں کامیاب ہو جائیں تاکہ ہم سب لوگوں کا بھی بھلا ہو. شکریہ.